بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ایمان اور کفر کے درمیانی شے نماز کا ترک کرنا ہے. تارک نماز تکبر کرتا ہے. تکبر کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کی بات سنے اور نہ مانے، یہ تکبر ہے. علم آنے کے باوجود نہ ماننا تکبر ہے. لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. کلمہ پڑھنے والی امت ایک بہت بڑی بیماری کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ بیماری عام سے عام زور و شور سے پھیل رہی ہے کہ دعویٰ مسلمانی کا ہے، دعوے دار ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں، امت محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود، مسلمان کہلا لینے کے باوجود، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے رشتے اور ناطے جوڑنے کے باوجود یہ امت کی اکثریت مسجدیں خالی ہیں، نماز گھر بھی قبرستان کی صورت اختیار کر چکے ہیں، اور پھر نماز چھوڑنے کا غم اور دکھ بھی نہیں ہے، دلوں میں احساس بھی نہیں کہ ہم نماز کے تارک ہیں، نماز کا انکار کر رہے عملی طور پر، اور پھر دعویٰ کر رہے کہ جی نماز نہ بھی پڑھے ہیں تو مسلمان ہیں، تو کلمہ گو. بے نماز، نماز کا تارک، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ حقیقت میں اسلام کا اس سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ نماز انسان کو اللہ کے ہاں بلند مقام عطا کرواتی ہے، اور نماز کو ترک کرنا، نماز کو چھوڑ دینا، مستقل نماز کا تارک بن جانا، یہ وہ بیماری ہے جو انسان کو کھینچ کر جہنم کے اندھیروں میں لے کر جائے گی. آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا بڑے فخر سے کہیں گے جی ہم بڑے پکے مواحد ہیں، ہم درباروں پر نہیں جاتے، ہم قبروں پہ سجدے نہیں کرتے، ہم قبروں کا طواف نہیں کرتے، ہم غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں دیتے. ان سے پوچھئے جی ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں؟ کہا جی بس دعا کرو، ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھن دا. نماز پڑھنے کا ٹائم ہمیں نہیں ملتا، نماز ہم نہیں پڑھتے، لیکن ہیں بڑے پکے مواحد، شرک بالکل نہیں کرتے. قرآن حکیم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، الفاظ پہ غور کیجئے. منیبین الیہ واتقوہ، بالکل اللہ کی طرف رخ کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرکوں میں شمار نہ کرواؤ، اپنا مشرکوں کے اندر شامل نہ ہو. مفہوم مخالف کیا ہے؟ جو نماز
قائم نہیں کرتا، جو نماز ادا نہیں کرتا، جو بے نماز ہے، جو تارک صلاۃ ہے، وہ مشرک ہے، موحد نہیں ہے۔ بھلے وہ دعویٰ اسلام کا کرتا رہے، بھلے وہ دعویٰ توحید کا کرتا رہے، وہ نماز قائم کرتا ہے تو موحد ہے، اور اگر نماز کا تارک ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے، نماز سے دور ہے، مستقل نماز کا تارک ہے، تو یہ توحید کا دعوے دار ہونے کے باوجود یہ موحد نہیں ہے، مشرک ہے۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، انہیں قتل کرو، انہیں پکڑو، انہیں قید کرو، ان کی طاق میں گھات لگا کر بیٹھو۔ آئیے اس آیت کے اس ٹکڑے پر غور کریں، فَإِن تَابُوا، اگر یہ مشرک توبہ طائب ہو جائے، اگر یہ غیر اللہ کی عبادت سے اپنے دامن کو چھڑا لے، اگر یہ غیر اللہ کے لیے سجدے کرنے سے باز آ جائیں، اگر یہ غیر اللہ کو اللہ کے مقابلے پر معبود باطل نہ بنائے، اگر یہ اپنے شرک سے باز آئیں، غیر اللہ کی پکار سے باز آئیں، غیر اللہ کی عبادت سے باز آئیں، ان کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، امیدیں پوری کرنے والا، مصیبتیں ٹالنے والا، مشکل کشا نہ سمجھے، اس شرک سے اپنے دامن کو بچا لیں، کیا صرف شرک سے توبہ ان کے لیے کافی رہے گی؟ نہیں، قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ توبہ طائب ہو، اگر یہ شرک سے بیزار ہو، اگر یہ شرک سے بری ہو، اگر یہ شرک سے بچ جائیں، اپنے دامن کو شرک سے چھڑا لیں، پھر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، پھر زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر یہ شرک سے توبہ کرنے کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پھر ان سے قتال نہ کرو، ان کے راستے کو چھوڑ دو، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر یہ شرک سے توبہ کرنے کے باوجود، شرکیہ اعمال سے برات کرنے کے باوجود نماز قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان سے جنگ جاری رہے گی، ان سے جہاد جاری رہے گا، ان سے قتال جاری رہے گا۔ اسی لیے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کہا گیا، خلیفۃ الرسول، ان سے جنگ کرتے ہو جو نماز ادا کرتے ہیں، کہا ہاں، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے ابو بکر ان سے قتال کرے گا۔ اللہ کی قسم، وہ رسی جو محمد کریم کو یہ دیا کرتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام، اگر ابو بکر سے روکیں گے رسی لینے کے لیے بھی میں ان سے جہاد کروں گا۔ شرک سے توبہ کرنے کے بعد پھر عملی طور پہ نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی ان مشرکوں کے خون کو مسلمانوں کے ہاتھ سے محفوظ کرتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، انسان آدمی کے درمیان، کفر اور شرک کے درمیان جو چیز کھڑی ہے وہ نماز ہے۔ اگر وادی کفر سے بچنا چاہتے ہو، وادی شرک میں داخل ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو۔ اگر نماز قائم کرو گے تو اپنے ایمان کی حالت میں پختہ رہو گے، اور اگر نماز کو نکال دیتے ہو تو یہ انسان وادی کفر اور شرک میں داخل ہو جاتا۔ ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت ہی نہیں رہی۔ جی میں آیا، بڑے فخر سے سنائیں گے، جی ماشاءاللہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہوں، ایک مغرب کی کبھی نہیں چھوڑتا، باقی نمازیں جی بس وہ دوپہر کے ٹائم بقالے کی ڈیوٹی ہے، جب اذان ہوتی ہے بقالہ بند کر کے گھر جاتے ہیں، وہی ٹائم نماز کا ہوتا ہے، وہی ٹائم روٹی کھانے کا ہوتا ہے۔ عصر کے وقت پھر اذان ہوتی ہے، بقالہ بند کرتے ہیں، وہی ٹائم چائے پینے کا ہے، وہی ٹائم نماز کا ہے۔ یعنی بدنصیبی کا یہ عالم ہے کہ اس پاکیزہ ماحول میں رہتے ہوئے، اس سعودی عرب کی پاک سرزمین پر رہتے ہوئے بھی نماز ان کو نصیب نہیں ہے۔ سعودی عرب کو چھوڑ کر دنیا کے باقی
باقی ملکوں میں تو آزان کے وقت بازار ویسے بند نہیں ہوتے